شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر کا ثواب عطا فرمائے. بکثرت دعا کرتے رہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی عنی مجھے معاف فرما، عنا ہم سب کو معاف فرما. لیلۃ القدر بڑی عظمت والی ہے، جیسے کل کے درس میں ہم نے سنا، اور ہمارے ساتھ سیرت النبی کی کچھ باتیں ہیں. کل کے درس میں ہم نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جو لوگ، مدینے سے جو لوگ آتے تھے ان کو دعوت دیتے تھے، سمجھاتے تھے دین کے بارے میں. تو جن لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ان میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور اسی طرح طفیل بن عمرو دوسی، ان کے قبیلے کا نام دوس یمن کا قبیلہ تھا. طفیل اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانی عطا کی. وہ نشانی کہاں عطا کی؟ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے نشانی کہاں عطا کی؟ نزدیک والد بولنا سے جواب. کہاں عطا کی؟ چہرے پر. بعد میں دعا کرے تو لاٹھی کو اللہ تعالیٰ نے اسے بدل دیا. پہلے تو چہرے پر عطا ہوئی، بعد میں انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میرے قبیلے والے ایسا دیکھیں گے تو کیا کہ اللہ اس کے چہرے کو بگاڑ والا بولیں گے، یہ نشانی چہرے سے ہٹا کر کیا کر میری لاٹھی پر لاتے. تو اللہ نے لاٹھی پر وہ نشانی لا دی. اس کے بعد ایک اور صاحب ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی. یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ کبھی آپ بھی سوچیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کتنوں کو دین پریزنٹ کیا، کتنوں کو سامنے میں نے اپنے دین پیش کیا، کتنے لوگوں کو میں نے اس دین کو بتایا جو دین پر میں چلنے والا ہوں. ہم لوگ ڈر جاتے ہیں، بھٹک جائے، سو ویسا سب نہیں بولنا، وہ بات تش نہیں کرنا. ایسا اگر کریں تو پھر نبی کا طریقہ ہمارا طریقہ نہیں ہوا. نبی کو سکون نہیں ہے، ہمیں احساس نہیں ہے. نبی کو چین نہیں ہے، ہمیں شعور نہیں ہے. ہم اس بارے میں سوچتے ہی نہیں کہ نہیں، اس کے بارے میں ہم نہ سوچنے کی ضرورت نہیں. نبی دن رات پریشان ہے، دن رات پریشان ہے. کہیں کوئی ملتا کیا اسے دین کے بارے میں بولیں گے، کہیں کوئی مل جائے نیا آدمی تو اسے اسلام کے بارے میں بولیں گے. تو ایک نئے آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہیں، غماد ازدی، ان کا نام ہے غماد، غماد ازدی. تو یہ یمن کے باشندے تھے، اور یہ ازدشنوعہ یہ قبیلہ ہے، یمن کا ایک قبیلہ ازدشنوعہ، اس قبیلے کے فرد تھے. ان کا کام کیا تھا؟ جھاڑ پھونک بولے تو ایسا کیا کرنا، تو جھاڑ پھونک بولے تو یہ جو آسیبی جو پیشنٹ ہوتے ہیں، شیطان، بھوت، جن پر آ جاتا ہے، ان کو پکڑ کے دعائیں پڑھنا، رقیہ کرنا، ان کا ایک کام تھا. تو معلوم ہوتا ہے کام نیا کیا بھی نہیں، وہ زمانے سے آلے کو ہے. یہ رقیہ کرنے کا کام نیا نہیں ہے، وہ زمانے سے آلے کو ہے. لیکن اس میں کچھ، یہ تو اس پر سوار ہونے والا جن ذرتی چھوٹا رہتا، یہ چھڑانے والا ذرا بڑا شیطان بن جاتا. وہ عورت کے بالا پکڑتا، چپل سے مارتا، وہ جن کیا جاتا معلوم نہیں، اس کی جان چلی جاتی. تو ایسے بھی کچھ جاہل ہیں. ایک جگہ ہم نے دیکھا سارے عورتاں پلر سے بالا بندہ نے عورتاں کے کیا رے کرتا ہے، بولے نہیں شیطان نہ چھڑاتا سر. تو ایسا کیسا شیطان چھڑاتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کون سا طریقہ بتلایا ہے؟ یہ کون سے لوگ ہیں اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا سادہ علاج بتایا، معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. آدمی پڑھے، آیت الکرسی پڑھے. صحابہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر شیطان بھگا دیا، جن بھگا دیا. تو غماد اسدی ان کا کام جھاڑ پھونک کرنا اور شیطان اتارنا تھا.
مکہ آئے تو وہاں جو احمق لوگ تھے، نادان لوگ تھے، ان سے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہیں. تو اب غماد اسدی نے سوچا اچھا اتنے پیشنٹوں کو میں دیکھا ہوں، یہ پیشنٹ کو بھی دیکھ لیں گے. اب مکہ آئے ہیں، ملے راہ میں کعبہ تو سلام کر لیا کرو. تو بولتے ہیں اب یہ آئے ہیں کام سے کام نکال لیں گے، جب مکہ آئے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. سوچا کیوں نہ اس شخص کے پاس چلوں، ہو سکتا ہے اللہ میرے ہاتھوں سے اس کو شفا دے دے. دیکھا جیسے اس نے سنا تھا، لوگوں نے کہا تھا کہ محمد پاگل ہیں، العیاذ باللہ محمد دیوانے ہیں. تو غماد اسدی نے کہا کہ چلو اتنے پیشنٹوں کا میں نے علاج کیا ہے، ان کو بھی آزما لیتے ہیں. اور کہا سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غماد اسدی آئے، آ کر کہا کہ محمد میں آسیب اتارنے کے لیے جھاڑ پھونک کیا کرتا ہوں، میں جادو منتر کرتا ہوں، شیطان چھڑاتا ہوں، کیا آپ کو بھی اس کی ضرورت ہے؟ تو آپ کا بھی شیطان چھڑا لوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا شیطان چھڑانے سے پہلے میں کچھ بولتا ہوں تمہیں سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھا کر شروع کیا، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. یہ آپ لوگ کب سنتے بیٹا؟ جمعے کے دن نہیں سن کو یاد ہوگا نہیں؟ ہاں یاد ہوگا. لیکن کبھی سوچا آپ نے کہ یہ کیا پڑھتے انہوں؟ اللہ کے نبی نے کب پڑھا؟ اپنی نبوت کی پروف دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غماد اسدی کے سامنے پڑھا. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یقیناً ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں. یہ لمبا اس کا ترجمہ ہے. غماد اسدی نے یہ باتیں سن کر کہا اچھا اور ایک بار بولتے نہیں؟ کیا بولا وہ؟ اس کو اچھی لگی باتیں، بولا کہ اور ایک بار ریپیٹ کرو نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بولا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. تو پھر غماد اسدی نے کہا اور ایک بار بولو. کیا بولے؟ تھرڈ ٹائم بولو. تیسری بار انہوں نے کہا، غماد نے کہا کہ میں کاہنوں، جادوگروں، شاعروں کی بات سن چکا ہوں، لیکن آپ جیسے بولتے ہیں نہ تو یہ بات پاگل کی ہے، نہ تو دیوانے کی ہے، نہ شاعر کی ہے، نہ کاہن کی ہے. یہ تو بات عجیب لگتی ہے. یہ تو سمندر کی اتاہ گہرائی کو پہنچے ہوئے ہیں. تو فوراً غماد اسدی نے کہا میں آپ کا علاج نہیں، آپ نے میرا علاج کر دیا، آپ ہاتھ لائیے میں اسلام قبول کرتا ہوں. فوراً کیا ہو گئے وہ؟ اسلام کو. یہ تو بڑے بڑے لوگ تھے، اسلام لاتے تو ان کی جاگیر چلے جاتی تھی، ان کا مجاور پن چلا جاتا تھا. آج بڑے بڑے درگاہ کے مجاور ہیں، وہ کیوں توحید پرست نہیں بنتے ہیں؟ ہاں کمائی چل جاتی. ٹرسٹی، درگاہ ٹرسٹی سے الگ ہو جاتے ہیں. مجاور کا وہ یہ رہتا نہیں، سجادہ نشین ختم ہو جاتا، سارا ادھر کا ادھر ہو جاتا. اسی لیے وہ لوگ بولتے نہیں بابا ہنڈی چلتے رہے، زندگی چلتے رہے، بہتر ہے یہ توحید پرست بننے سے. اوپر کیا ہوتا دیکھ لیں گے. سبحان اللہ، دنیا کی زندگی کیسے بھی گزر جائے گی. لیکن غماد اسدی نے کیا کہا؟ آپ ہاتھ بڑھائیے میں بیعت کروں. اس کے بعد انہوں نے بیعت کر لی. تو یہ تھے کچھ لوگ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا، مسلمان ہوئے. ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ جب بھی اللہ نے آپ کو موقع دیا اسلام کسی کے سامنے پیش کرنے کا، 1 منٹ تاخیر کیے بغیر آپ اسلام اس کے سامنے پریزنٹ کیجئے، پیش کیجئے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کی اسے توفیق دے دے. خدشات، توہمات کا شکار مت ہوئیے، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے ہوگا. ارے اسلام ہے اسی لیے کہ وہ دوسروں کو پیش کیا جائے. اسلام اس لیے ہے کہ وہ پھیلایا جائے. اسلام یہ ہے کہ وہ دنیا میں پھیلے. دیکھیے آگے چل کر کہتے ہیں 6
سعادت مند آدمی تھے. 6 سعادت مند آدمی بولتا ہوں, گڈ فارچون. کیا تھے آپ؟ گڈ فارچون ہے نہیں, تبھی تو یہاں بیٹھے ہیں, نہیں تو کہاں رہتے تھا؟ وہاں رہتے تھا فاروق ہوٹل کے سامنے. تمہیں اندر بیٹھے ہیں اسی لیے کیا ہے آپ؟ گڈ فارچون. اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے, آپ کو سعادت دی ہے, آپ یہاں اللہ کے نبی کی سیرت میں بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 سنِ نبوت میں آپ کو نبی بنائے ہوئے 11 سال ہو چکے تھے. حج کا زمانہ تھا, جولائی کا مہینہ تھا, اسلامی دعوت کا چند کارآمد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈ رہے تھے کہ کون اچھا آدمی مل جاتا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑے اچھے لوگ ملے, اور کہتے ہیں کہ یہ اچھے لوگ اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ابو بکر رضی اللہ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلے. تو 2 قبیلے وہاں تھے, ایک بنو زہل اور بنو شیبان. تو ان کو اسلام کے بارے میں بات کیا, لیکن انہوں نے بڑی امید دلائی, لیکن مسلمان تو نہیں ہوئے, اور نسب کے بارے میں بحث کرنے لگے. نسب بولے تو کیا بیٹا؟ لینج. نسب بولے تو لینج بولے تو میں کون؟ ہمارے ابا. اب بولے عبد الواحد, عبد الحفیظ ہمارے ابا کا نام. اچھا, ان کے ابا کا نام عبد الرحیم, ان کے ابا کا نام شیخ مولا. یہاں تک کہ مجھے یاد ہے, اس کے اوپر مجھے یاد نہیں. تو آپ کو بھی کیا رہے گا؟ آپ کے ابا, ابا کے ابا, ان کے ابا, یہاں تک رہے گا. اور کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے یاد ہو. یہ کیا ہے؟ لینج. یہ تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ شیخ مولا یہاں تک صوبیدار, وہاں تک تو ہم کو یاد ہے. کچھ لوگوں کے پاس شجرہ لکھا ہوا رہتا ہے, گھروں میں شجرہ لکھا ہوا رہتا ہے کہ اس کو معلوم کرنا چاہیے تاکہ آپ رشتہ داری کا حق ادا کر سکیں. بہت سارے آپ کے کزنس ایسے ہوں گے, آپ کے لوگ ہوں گے جو کسی دادا پر آپ سے ملتے ہوں گے لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے اس پر بحث کیا, انہوں نے بھی جواب دیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی طرف نکلے. حج کا زمانہ تھا, حاجی آئے ہوتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی طرف نکلے. تو اندھیرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. اندھیرا تھا, رات کا وقت تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ادھر چلے گئے, جاگ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. اچھا چلو ہماری بات ان کو سنائیں گے. تو پہنچ گئے, تو وہاں دیکھا تو 6 نوجوان تھے. تو ہمیشہ اسلام ترقی کرتا ہے نوجوانوں سے. اگر نوجوانوں کو صحیح ہدایت مل جائے, کوئی ان کو گائیڈ کرنے والا مل جائے, تو اسلام ان سے ترقی کرتا ہے. کہتے ہیں کہ وہاں 6 نوجوان تھے, اور یہ 6 کے 6 مدینے کے تھے, اور خزرج, قبیلہ خزرج کے تھے. ان کے نام کیا تھے؟ ایک اسعد بن زرارہ, عوف بن حارث, رافع بن مالک بن عجلان, خطبہ بن عامر, حارث بن عبداللہ. یہ 6 آدمی تھے. یہ 6 آدمی جو مدینے کے تھے, یہ یہود سے, جو مدینے میں دوسرے یہودی تھے, ان کا آپس میں تعلق تھا. تعلق کا مطلب اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا, یہود یہ بولتے تھے کہ اگر دشمن ہم پر حملہ کرے تو آپ لوگ بچانے آنا, اگر دشمن آپ پر حملہ کرے تو ہم بچانے آئیں گے, ہمیں آپس میں نہیں لڑیں گے. اس طرح کا ان کے حلیف یہ تھا, کچھ معاہدہ تھا. تو لیکن یہ یہودی ہمیشہ بولتے تھے کہ ایک نبی اللہ بھیجنے والا ہے, اب جلد ہی وہ نمودار ہوگا, ہم تمہیں عاد ارم کی طرح قتل کر ڈالیں گے, عاد ارم کی طرح ہم تمہیں قتل کر ڈالیں گے. یہودیوں کو معلوم تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے, لیکن یہ بات ان کو معلوم ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے, رات کا وقت ہے, مینا کا میدان ہے, اور اندھیرے میں بات کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے, پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم قبیلہ خزرج کے ہیں.
آپ نے فرمایا کہ اچھا یہود کے حلیف ہیں. حلیف کے معنی یہود اور تمہارے یہودیوں اور تمہارے بیچ میں معاہدہ ہے. بولا کہ ہاں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر کیوں نہ آپ حضرات ذرا بیٹھ جائیں, میں کچھ بات چیت کرتا ہوں. دیکھا کہیں بھی آپ جائیں گے تو آپ کو ریکویسٹ کرنا پڑے گا کہ میری بات ذرا سنو. نبی نے کیا, آپ بھی کریں. تو انہوں نے بات چیت کی, وہ لوگ بیٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات شروع کی, اللہ عز و جل کی طرف بلایا, قرآن کی تلاوت کی. ہمیشہ میں یہی بولتا ہوں, دعوت قرآن سے ہوتی ہے. قرآن کی تلاوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. تو جیسے انہوں نے قرآن کی تلاوت سنا تو آپس میں کہنے لگے, یہودی بولتے نہیں ایک نبی آنے والا ہے بول کو, شاید یہ نبی چرھنگا ہو. کیا بولے لو, شاید یہ نبی چرھیں گے انہوں. کہتے ہیں تو یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا حوالہ دے کر یہود آپ کو دھمکیاں دیتے ہیں. تو ایسا اچھا ہے کہ یہودی مسلمان ہونے سے پہلے ہم مسلمان ہو جائیں. تو یہ جتنے 6 آدمی تھے 6 کے 6 مسلمان ہو گئے. بڑے عقلمند آدمی تھے, مدینے کے تھے. 6 کے 6 مسلمان ہو گئے. اور وہاں ایک جنگ بھی ہو چکی تھی, اس کو کہتے ہیں جنگ بعاث مدینے میں. اس کے بعد ان حالات کے بعد اسی سال 11 نبوت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے گئے 11 سال ہو چکے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا. کتنی بیوی تھی؟ پہلی خدیجہ رضی اللہ عنہا. 25 سال رہ کر آپ کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد آپ نے سودہ بنت زمعہ سے شادی کیا. اب کس سے شادی کر رہے ہیں؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. یہ تیسری بیوی ہیں, لیکن 2 بیویاں آپ کی زوجیت میں ہیں. پہلی بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر 6 برس تھی. حضرت عائشہ کی عمر کتنی تھی؟ 6 سال جب نکاح ہو رہا تھا. لیکن رخصتی کب ہوئی؟ پھر ہجرت کے پہلے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے. تو شوال کے مہینے میں مدینے میں ان کے اندر رخصت ہوئی. اس وقت ان کی عمر 9 سال کی تھی. 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی. کیا ہوتا؟ نکاح ہوتا, اس کے بعد دلہن اپنے باپ کے گھر چلے جاتی اور یہ وہ آ جاتے, اور اس کے بعد 1 سال 2 سال کے بعد رخصتی ہوتی. تو اس طرح سے 90 سال. تو اس بات کو لے کر بہت سارے مستشرقین نے, کافروں نے, فاجروں نے اعتراض بھی کیا. برا کہ ارے کیسا 9 سال میں 6 سال میں کیسا شادی ہوتی؟ 9 سال میں وہاں عورت بالغ ہو جاتی تھی, بڑی ہو جاتی تھی, اور وہ اس وقت کے تقاضوں کو پورا کر سکتی تھی. تو اگر وہ چیز غلط تھی تو ابو جہل, وہ جو اتنے بڑے بڑے دشمن تھے, ابو لہب, آج جو یہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں وہ زمانے میں وہ لوگ اعتراض کرتے, لیکن انہوں نے ایسا کوئی اعتراض نہیں کیا. تو معلوم ہوا کہ وہ عام بات تھی, کامن چیز تھی. لیکن آج کے لوگوں نے اسے اعتراض کا یہ بنایا, ایسا کیسا ہو سکتا, یہ تو چائلڈ میرج ہے, چائلڈ میرج ہمارے پاس نہیں ہے. بلا کہ نہیں, حالات الگ الگ ہوتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی علاقے میں, کسی ملک میں 18 سال تک بچی بالغ نہیں ہوتی ہے, جوان نہیں ہوتی ہے. عرب کی سرزمین یہ گرم سرزمین ہے, وہاں بچیاں 9 سال میں بالغ ہو جاتی, 9 سال میں بالغ ہو جاتی ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیا جو وہاں کے ماحول کے لحاظ سے تھا. اب اگر یہ قانون بنتا ہے کہ نہیں 20 سال سے پہلے, 22 سال سے پہلے شادی نہیں ہونا, تو اچھا شادی نہیں ہونا, عورت بالغ ہو جاتی ہے, کیا کرے گی بیچاری؟ کیسے؟ بہت ساری بچیاں جو وقت پر جن کی شادی نہیں ہوتی ہے, ذہنی طور سے وہ دوسری اس میں مشغول ہو جاتی ہیں, ان کا پراگندہ ذہن ہو جاتی ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے ہی مرد ہو عورت جیسے ہی بلوغت کو پہنچ جائے فوراً وہ شادی کر لے, فوراً وہ شادی کر لے. اور یہ اسلام کا اصول ہے.
تو یہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کی بات تھی. اس کے بعد ایک اور چیز جو ہم ہمیشہ سنتے ہیں پڑھتے ہیں، اسراء اور معراج. دو چیزیں ہمارے پاس ہیں، ایک اسراء ہے اور ایک معراج ہے. اسراء کہتے ہیں رات میں چلنے کو، رات میں ٹریول کرنے کو اسراء ایک لفظ ہے جو اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے، رات میں چلنا. معراج بیت المقدس سے آسمان تک کے سفر کو معراج، عرش اوپر چڑھنا. تو دو چیزیں ہمارے پاس، ایک اسراء، اسراء کہتے ہیں کعبۃ اللہ سے لے کر بیت المقدس تک رات میں پہنچنا. معراج بیت المقدس سے وہاں سے اوپر آسمانوں تک، ساتوں آسمان تک پہنچنا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ ابھی کامیابی اور ظلم و ستم کی اس درمیانی مرحلے سے گزر رہی تھی تو اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے ٹوٹے دل کے ساتھ، اور جنہوں نے اسلام قبول کیا تو اللہ نے کہا کہ طائف والے نے بھلے آپ کا انکار کر دیا، چلیے ہم آپ کو اسراء اور معراج کا سیر کراتے ہیں. نبی کا دل رکھنے کے لیے، نبی کو ہمت دلانے کے لیے، نبی کو یہ ایک طرح کا ایک خوشی ہو، اللہ تعالیٰ نے اسراء اور معراج کا سفر کرایا تاکہ کچھ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، جنت دیکھیں، جہنم دیکھیں، وہاں کے حالات دیکھیں. تو بولنے میں بھی کیا ہوتا ہے آدمی، اگر کوئی شیخ ہیں کبھی وہ حج پر نہیں گئے، کبھی انہوں نے مینا نہیں دیکھا، عرفات نہیں دیکھا، مزدلفہ نہیں دیکھا، اب ان کو ہم بولیں گے حج کے بارے میں لوگوں کو بولو، کیا بولیں گے؟ وہ جتنا معلوم اتنا ہی بولیں. لیکن اگر کوئی شیخ ایسے ہیں جو وہاں رہ چکے ہیں، انہوں نے مینا دیکھا ہے، عرفات دیکھا ہے، مکہ دیکھا ہے، تو آپ کو بولنے کا انداز کیا ہوگا؟ وہ الگ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ بھی وہی کرانا چاہتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمان کی سیر کرائی. تو یہ اسراء اور معراج کب ہوئی، اس کے بارے میں 6 اقوال ہیں. جس سال آپ کو نبوت دی گئی اسی سال اسراء اور معراج ہوئی، غلط ہے. اس طرح 6 باتیں الگ الگ. نبوت کے نبی بنائے کے 5 سال کے بعد اسراء اور معراج ہوئی، نبی بنائے جانے کے 10 سال کے بعد اسراء اور معراج ہوئی. الگ الگ باتیں انہوں نے کہی. تو شیخ نے یہاں لکھا ہے ان میں سے پہلے 3 یعنی نبوت کے 13ویں سال، ان میں سے 3 اقوال صحیح نہیں ہیں، اس لیے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات 5 وقت کی نماز فرض ہونے سے پہلے حضرت ختیجہ کی وفات ہو گئی تھی. حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے چلے گئی 5 وقت کی نماز فرض ہونے سے پہلے. اور 5 وقت کی نماز کب فرض ہوئی؟ اسراء اور معراج میں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر فریضہ زمین پر فرض ہوا، زکوٰۃ، روزہ، لیکن نماز کہاں فرض ہوا؟ آسمانوں میں. اس لیے اس کا مقام بہت بڑا ہے. تو کہتے ہیں ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات نبی بنائے جانے کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی، لہذا 10 سال تک تو معراج، اسراء اور معراج نہیں ہوئی. تو معراج اس کے بعد ہوئی. ابن قیم لکھتے ہیں مختلف اقوال انہوں نے پیش کیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے جسم مبارک، اچھی طرح غور سے سنیں، لوگوں نے کہا کہ اسراء اور معراج صرف خواب میں ہوئی، اللہ کے رسول فزیکل نہیں گئے. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ کے جسم مبارک کے ساتھ، مطلب کیا؟ فزیکل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسراء اور معراج جسم مبارک کے ساتھ براق پر سوار ہو کر، براق ایک سواری تھی جو جبریل امین اپنے ساتھ لائے تھے، اس لیے کہ بڑا لمبا ڈسٹنس تھا، مکے سے بیت المقدس تک جانے میں لوگوں کو 5 مہینے لگ جاتے تھے، کئی مہینے لگ جاتے تھے. تو وہ ایک رات میں طے کرنا تھا. تو اس کے لیے جو سواری لائی گئی وہ براق، جس کی رفتار اتنی زیادہ تھی جہاں تک ہم دیکھتے وہاں تک اس کا ایک قدم پڑتا تھا.
تو وہ سواری لائی گئی. اب وہ سواری کیسی تھی اللہ بہتر جانتا ہے. یہاں تو براق یہاں انہوں نے کہا. تو کہتے ہیں جبریل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ سے نکل کر بیت المقدس تک گئے, فلسطین تک گئے, اور پھر وہاں آپ نے نزول فرمایا جہاں اب یہودی اسرائیل خون کی ندیاں بہا رہا ہے. نہ بچوں کو چھوڑ رہا ہے, نہ عورتوں کو, نہ بوڑھوں کو, سب کو خون کی ندیاں بہا رہا ہے. اللہ اس کا انجام اسے بتلائے, اللہ تعالیٰ اس پر اپنا قہر نازل کرے, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرے جیسے انہوں نے ہمارے معصوم بچوں کے ساتھ درندگی کا مظاہرہ کیا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلسطین جا رہے ہیں, بیت المقدس جا رہے ہیں, ساتھ میں جبریل امین ہیں, براق پر ہیں. وہاں پہنچے, پہلے فلسطین پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سارے انبیاء کی امامت کی. جتنے انبیاء چلے گئے تھے سب کو اللہ نے وہاں حاضر کیا. اللہ ہے. اب اگر کوئی نہیں, ارے ایسا کیسا ہو سکتا, مائنڈ میں نہیں آتا, تمہارے مائنڈ میں نہیں آتا, لیکن ہمارے پاس آتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, ہم مانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کی امامت کی. اور براق جو تھا اس کی رسی کو بیت المقدس کے دروازے میں ایک رنگ تھا, اس میں باندھ دیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات, سیم نائٹ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے آسمان دنیا تک گئے. دنیا کے قریب کا جو آسمان ہے وہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا. اب آسمان آپ دیکھتے ہیں تو آسمان نظر آتا ہے, ویسے نہیں ہے. آسمان میں دروازے ہیں, ہر کوئی اپنی مرضی سے جا نہیں سکتا ہے. وہاں فرشتے ہیں, وہ دروازے کھولتے ہیں. جبریل امین نے جب جانا چاہا اللہ کے نبی کے ساتھ, فرشتے نے پوچھا کہ کون؟ تو جبریل نے کہا کہ میں جبریل ہوں اور میرے ساتھ محمد ہے. ان سے پوچھا گیا کیا محمد کو بلایا گیا؟ ہاں بلایا گیا, اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے. تو کہتے ہیں کہ دروازہ کھولا گیا تو پہلے آسمان پر آپ نے آدم علیہ السلام کو دیکھا. آدم علیہ السلام سے ملاقات کیا اور ان کو سلام کیا تو انہوں نے مرحبا کہا. مرحبا کا معنی ہے ویلکم. انہوں نے مرحبا کہا. اور اس کے بعد آدم علیہ السلام انسانوں کے باپ ہیں اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے دائیں جانب سعادت مندوں کی روحیں اور بائیں جانب بدبختوں کی روحیں دکھلائیں. آدم علیہ السلام سے جتنے لوگ پیدا ہوئے, ایک طرف اچھے ایک طرف بد, سارے وہاں موجود تھے. پھر دوسرے آسمان پر لے جایا گیا, دروازہ کھولا گیا تو وہاں آپ نے یحییٰ علیہ السلام, یحییٰ بن زکریا علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دیکھا. دو انبیاء تھے اور آپ جانتے ہیں یحییٰ اور زکریا دونوں باپ بیٹا تھے, دونوں شہید ہوئے, دونوں کو قتل کیا گیا تھا. انبیاء سے ملاقات کی, دونوں کو سلام کیا, دونوں نے مبارکبادی دی اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا. پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا تو وہاں آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا, جن کو اللہ نے بڑی خوبصورتی دی تھی. حسن یوسف دمے, بڑی خوبصورتی دی کی, اور سلام کیا. انہوں نے بھی جواب دیا, مبارکبادی دی, نبوت کا اقرار کیا. چوتھے آسمان پر گئے تو وہاں ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور وہاں بھی سلام کیا, نبوت کا اقرار کیا ان لوگوں نے. پانچویں آسمان پر حضرت ہارون ابن عمران اور ان کے ساتھ بھی وہی باتیں پیش آئیں. اور چھٹے آسمان پر آپ نے موسیٰ بن عمران, موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. لیکن موسیٰ علیہ السلام سے مل کر جب جانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. خوشی کی بات تھی لیکن رو رہے تھے. تو مجھ سے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک نوجوان میرے بعد نبی بنا کر بھیجا گیا ہے, اس پر ایمان لانے والے اتنے زیادہ ہیں, اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہو رہے ہیں. میرے ساتھ اتنے لوگ ایمان نہیں لائے جتنے اس کے ساتھ ایمان لائے.
تو ہماری امت بہت زیادہ جنت میں جائے گی. امت محمدیہ میں سے بہت زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اس کے بعد 7ویں آسمان پر آپ کو لے جایا گیا تو 7ویں آسمان پر آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا. جیسے حدیثوں میں آتا ہے کہ وہاں بڑا سا درخت ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے وہاں ابراہیم اور سارا کے نگرانی میں وہاں پلتے ہیں جو وفات پا جاتے ہیں. تو اسی لیے جب کسی کا بچہ چلا جاتا ہے تو تسلی دیتے ہیں کہ چلو اللہ نے اس بچے کو آپ کی نگرانی سے نکال کر ابراہیم اور سارا علیہ السلام کی نگرانی میں اللہ نے دے دیا. تو کہتے ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جبریل امین ایک درخت کے پاس پہنچے. وہ درخت کا نام ہے سدرۃ المنتہا. سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں. بچیوں کا نام بھی رکھتے ہیں, مجھے پوچھتے بھی ہیں ہماری بچی کا نام ہم نے سدرہ رکھا, رکھ سکتے کہ نہیں, رکھ کر پوچھتے ہیں بڑا رکھ لیں کوئی بات نہیں ہے. سدرہ کا معنی کیا؟ بیر کا درخت. کیا بھی اس کا معنی نہیں. منتہا وہ لاسٹ, اب اس کے آگے جانے کی گنجائش نہیں. وہ اللہ کا دربار ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المعمور لے جایا گیا. بیت المعمور سیم جیسے کعبۃ اللہ ہے ویسے ہی آسمانوں پر ایک گھر ہے. ایک گھر ہے جہاں فرشتے اللہ اس گھر کا طواف کرتے ہیں. بالکل آباد رہتا ہے. جیسے لوگوں نے مسجد کا نام ہے مسجد معمور, بیت المعمور کے اوپر کیا رکھا نام, لیکن وہ مسجد میں ویسا سنت کے مطابق عبادت ہونا نا. نام رکھنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے. نام رکھیں تو اس نام کے لحاظ سے وہاں کیا ہونا چاہیے, عمل ہونا چاہیے. تو بیت المعمور ایک وہاں آسمانوں پر ایک گھر جیسے کہتے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ پہنچے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے کہ کیا باتیں وہاں ہوئی, اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں آپ کو دی, کیا اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. کچھ سوال ہمارے ساتھ ہیں, آپ بھی پڑھ کر آئے یا سن کر آئے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے نبی نے دیکھا. اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کو مرنے سے پہلے دیکھنا ممکن ہے, یا خواب میں کبھی اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا, یا اللہ کے نبی کے علاوہ کسی نے خواب میں اللہ کو دیکھا. یہ کچھ سوالات ہیں. انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اسے دیکھتے ہیں عقیدے کے باب سے. انشاءاللہ یہاں تک کی باتیں تو آپ کو معلوم ہے. اللہ کا دربار ہے, سدرۃ المنتہا آخری پوائنٹ ہے جہاں پہنچ کر جبریل امین نے کہا اب یہاں سے میں آگے نہیں آ سکتا. اب آپ ہیں, آپ کا رب ہے, آپ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام اور فرامین آئیں گے, اسے آپ لے جائیں. تو یہاں کیا باتیں ہوتی ہیں, ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں کیا کہا, انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم سنتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے, حوض کوثر کا پانی ہم سب کو عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.